اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں میں شامل مت ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غفلت کا تذکرہ بہت ساری جگہ پہ کیا ہے۔ کیا ہے غفلت؟ غفلت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غفلت انسانی فکر کی کسی چیز کے غائب ہو جانا اور اسے یاد نہ آنے کا نام ہے۔ غفلت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہ مسلمان کی زندگی میں اپریشیٹ کیا جائے۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیک ڈپازٹ کرنے کے لیے بینک کی طرف نکلا۔ راستے میں اس کو اپنا پرانا دوست مل گیا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس کام کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور جب اسے یاد آیا کہ اسے وہ چیک ڈپازٹ کرنا تھا تب تک بینک بند ہو چکی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ایک انسان بہت ہی اہم کام سے نکلا تھا، راستے میں ڈسٹریکٹ ہو گیا اور وہ اپنے اصل اور امپورٹنٹ کام سے غافل ہو گیا۔ تو جب ایک مسلمان اپنی زندگی میں غافل ہو جاتا ہے تو اس کا اصل نقصان آخرت کا ہے، وہ اپنی آخرت کی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کی زندگی میں ناکام ہو گیا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ آخرت کی ناکامیابی کو کامیابی میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے یہ دنیا میں ضروری ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے ہماری لائف سے غفلت سے پاک ہونی چاہیے۔ کچھ امپورٹنٹ ریمائنڈر جیسے ہم کو غافل نہیں ہونا ہے جس سے جیسے کہ مقصد زندگی۔ جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جانور بھی ایسی زندگی گزارتا ہے، جب بھوک لگی ہے تو کھا لیا، جب پیاس لگی ہے تو پی لیا، نیند آ رہی ہے تو سونا ہے، دیٹس اٹ۔ اور ایسا ہی انسان جس کو لائف کا مقصد نہیں پتا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی بھوک لگے تو کھا لیا، پیاس لگے تو پی لیے، سو گئے، جو من کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے، انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ہم کو قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اور یہ مقصد ہم کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتا ہے۔ ویسے تو انسان اپنے آپ کو بہت سپر سمارٹ سمجھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیا بھر کی ڈگریاں ہے، لاجیکلی پروف کرے گے، تھیوریٹیکلی پروف کرے گے، لیکن ایک سمپل بیسک کوشچن کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں اس کا جواب نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنا دیا ہے؟ اندر ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈال دے۔ مال اور اولاد کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ہم کو وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے ہم کو۔ اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ جیسے نماز، ذکر، قرآن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز کا مقصد ہی اللہ کی یاد ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری نماز میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں، تو وہ نماز ہم کو فائدہ کیسے پہنچائیں گی؟ اگر ہماری نماز صرف اللہ اور اللہ کی یاد کے لیے نہیں ہوگی تو وہ ہم میں چینجز نہیں لا سکتی، ہمارے عمل میں چینجز نہیں لا سکتی۔ ہمارا مقصد ہے قیامت کے دن کے لیے تیار ہونا، اس وقت کا سجدہ، اس وقت کی توبہ، اس وقت کا رونا، اس وقت کا گڑگڑانا، اس وقت اللہ سے اپیل کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ دن ہے جہاں اللہ نے سارے ایموشنز کو ہٹا کے سائیڈ میں کر دیے ہیں۔ آج ہمارے یہ سارے ایموشنز کام آ سکتے ہیں، آج یہ آنسو کام آ سکتے ہیں، آج یہ چند سجدے کام آ سکتے ہیں، آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگ لیں تو کام آ سکتا ہے۔ اگر آج ہم نے یہ کام نہیں کیے اور قیامت کے دن کیے تو کچھ کام نہیں آئے گا، وہ عمل کا دن نہیں ہے۔
وہ فیصلے کا دن ہے. آج فیصلے کا دن نہیں ہے, آج عمل کا دن ہے. تو ہم نے یہ کوشچن اپنے آپ سے پوچھنا ہے, کیا ہم اس دن کے لیے پریپیئرڈ ہے یا ہم غفلت میں ہیں. ایک لاسٹ ریمائنڈر, نیت. ہماری نیتوں کو بھی درست کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن نیت سے غافل ہو جاتے ہیں. ریاکاری اور شو آف کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.